ماہنامہ انذار اگست 2024 مدیر ابو یحییٰ۔ اس دنیا میں ہمیں اپنی ذات کی اصلاح کا مشن دیا گیا ہے، مگر ہم نے اسے چھوڑ کر دوسروں کی اصلاح کو اپنا مشن بنا رکھا ہے۔ سب سے بڑا نقصان۔ ایلون مسک کی شہرت دنیا کے سب سے زیادہ دولت مند شخص کی ہے، مگر کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس نے ایک اور عالمی ریکارڈ بھی بنا رکھا ہے۔ یہ ایک برس اور ایک دن میں سب سے زیادہ نقصان کا ہے۔ 8 ستمبر 2020 میں اسے ایک دن میں $16.8 ارب کا نقصان ہوا، جو ایک دن میں نقصان کا عالمی ریکارڈ ہے۔ 2022 میں اس نے ایک سال میں $200 ارب کے برابر دولت گنوائی، جس کی نظیر اس سے قبل نہیں ملتی۔ تاہم اس کے باوجود وہ آج بھی دنیا کا سب سے زیادہ دولت مند شخص ہے، جس کی دولت کا تخمینہ $210 ارب ہے۔ اہل دنیا کے لیے اربوں ڈالر کے ایسے نقصانات بہت بڑے ہوتے ہیں، مگر قرآن مجید نے انسانوں کے سامنے نقصان کا ایک دوسرا معیار اس طرح رکھا ہے۔ ان سے کہو، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی تمام سعی و جہد دنیا کی زندگی میں اکارت ہو گئی، اور وہ اسی خیال میں رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ الکہف آیات 103 تا 104۔ قرآن مجید کے مطابق وہ جن کی ساری جد و جہد صرف اس دنیا کے لیے وقف ہو، چاہے ان کی دولت کھربوں ڈالر کی شکل میں ہو، وہ آخرکار سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ یہ لوگ دنیا کے لیے اپنی دوڑ دھوپ کو کرنے کا اصل کام سمجھ کر مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک پیسہ خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ سارا ہدف یہ دنیا اور اس کی زندگی تھی۔ موت کے ساتھ ہی ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایک ایسے کفن میں ملبوس ہیں جس میں جیب نہیں۔ آخرت کے باقی رہ جانے والے بینک میں ان کا ایک تھیلا بھی محفوظ نہیں۔ یہی لوگ جنت کی محرومی کا وبال دیکھیں گے، یہی لوگ جہنم کی سزا کا ابدی خسارہ اٹھائیں گے۔ گولی اور ایکسرسائز۔ میڈیکل سائنس کی ترقی دور جدید کا انسانیت کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اس کی بنا پر پچھلی ایک صدی میں انسانی اوسط عمر اور آبادی دونوں میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ انسانی آبادی جو 1804 میں پہلی دفعہ 1 ارب پر پہنچی، وہ آبادی کم کرنے کی تمام تر تحریک کے باوجود 8 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ 18ویں صدی میں جو اوسط مردانہ عمر 34 برس تھی، وہ آج 70 برس کے قریب پہنچ چکی ہے۔ تاہم میڈیکل سائنس کی ترقی کا ایک غلط استعمال ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ مریضوں کو بے گنتی دوائیں دی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر اور مریض دونوں کی نفسیات یہ ہے کہ ہر علامت کی ایک دوا لکھ کر فوراً مسئلے سے نجات پائی جائے، مگر اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ چیز طویل المدتی لحاظ سے بدترین نتائج پیدا کرتی ہے۔ اس کے برعکس غذا اور معمولات زندگی میں تبدیلی، ایکسرسائز اور یوگا وغیرہ سے بیشتر بیماریوں سے نہ صرف بچا جا سکتا ہے، بلکہ زندگی بہت صحت و توانائی کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے۔ یہی مثال معاشرتی سطح پر قانون سازی اور تربیت کی ہے۔ قانون سازی سے مسائل حل کرنا گولی کھلانے کے مترادف ہے، جبکہ تربیت کر کے لوگوں کو باکردار بنانا اور نظم و ضبط میں رکھنا غذائی احتیاط اور ایکسرسائز کی تمثیل ہے۔ جو قومیں دوسرے راستے کو اختیار کرتی ہیں، وہ اپنے افراد کے لیے ہر قدم پر آسانی کا اہتمام کرتی ہیں۔ وہاں زندگی آسان، مسائل کم اور باہمی فساد و جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے جیسے ممالک جہاں قانون کی گولی بے دریغ استعمال ہوتی ہے، وہاں رشوت اور سفارش کے علاوہ ہر کام میں رکاوٹ اور ظلم و ناانصافی عام ہو جاتے ہیں۔ کل کا فریش۔ پچھلے دنوں ایک صاحب نے ملاقات کے دوران میں اپنا ایک دلچسپ واقعہ سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک بیکری سے کیک لینے گئے۔ انہوں نے بیکری والے سے دریافت کیا کہ کیا کیک فریش ہیں؟ اس نے پورے اعتماد سے جواب دیا کہ جی ہاں، فریش ہیں۔ اس کا جواب سننے کے بعد انہوں نے شیلف کو دیکھا تو اندازہ ہوا کہ وہاں صرف 2-4 کیک رکھے تھے اور باقی جگہ خالی تھی۔ یہ اس بات کی ایک علامت تھی کہ بیشتر کیک فروخت ہو چکے تھے اور صرف چند کیک باقی تھے، جس کا مطلب تھا کہ یہ پرانے سٹاک کے بچے ہوئے کیک ہیں۔ انہوں نے بیکری والے کو اس چیز پر توجہ دلاتے ہوئے اس سے کہا کہ یہ کیک پرانے ہیں،
فریش نہیں ہو سکتے، تو اس نے جواب دیا کہ یہ کل کے فریش کیک ہیں۔ وہ کیک والا کٹر مذہبی شخص تھا، چنانچہ اس پس منظر میں انہوں نے اس کو توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ بھائی تم اللہ میاں سے ڈرو۔ اس نے ترنت جواب دیا کہ پہلے تم اللہ تعالیٰ کا نام درست طریقے سے لینا تو سیکھ لو۔ کیک والے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ میاں لگانا غلط ہے، اور انہوں نے یہ کہہ کر غلطی کی ہے۔ میاں فارسی زبان کا وسیع المعانی لفظ ہے جس کا ایک مفہوم تعظیمی ہے، یعنی آقا، مالک، سردار وغیرہ۔ یوں اللہ میاں کہنا کسی پہلو سے غلط نہیں، مگر قطع نظر اس بحث کے اپنی غلط بیانی پر شرمندہ ہونے کے بجائے اپنے مفروضہ تصورات اور سرسری معلومات کی بنا پر دوسروں کی گرفت کرنا ہماری قومی عادتوں میں سے ایک ہے۔ لیڈروں سے لے کر عوام تک سب اس عادت کا شکار ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے ہر شخص کی انگلی دوسرے کی طرف اٹھتی ہے۔ اپنی آنکھوں کا شہتیر بھول کر لوگ دوسروں کی آنکھ کا تنکا ڈھونڈتے ہیں۔ یہ رویہ انسانوں سے اپنی اصلاح کا جذبہ چھین لیتا ہے، اور آخر کار ایسے لوگوں کا ضمیر مردہ، دل سخت اور انجام جہنم ہو جاتا ہے۔ 3 اوصاف۔ ہر اعلیٰ انسان میں 3 بنیادی اوصاف ضرور پائے جاتے ہیں۔ ان کے بغیر کوئی اعلیٰ انسان وجود میں نہیں آ سکتا۔ پہلا وصف اپنے نقطۂ نظر کی سچائی پر یقین اور اس پر ثابت قدمی ہے۔ دوسرا وصف دوسروں کا احتساب کرنے کے بجائے اپنا بے رحمانہ احتساب کرنا، اپنی غلطیوں کی اصلاح و تلافی کرنا۔ تیسرا وصف مثبت سوچ ہے۔ اس میں انسان حالات کا شکوہ کرنے کے بجائے ہمیشہ پر امید رہ کر کام کے راستے ڈھونڈتا ہے۔ یہ تینوں اوصاف قرآن مجید کی ایک آیت میں اس طرح بیان ہوئے ہیں: صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہو، اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ سورہ المومن آیت 55۔ یہ آیت ایک خاص منظر میں نازل ہو کر حضور کو مخاطب کر رہی ہے، اور بظاہر یہ 3 مذہبی نوعیت کی ہدایات ہیں، مگر ان پر عمل کرنے کے نتیجے میں مذکورہ بالا تینوں عمومی خصوصیات انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلا حکم صبر کا ہے۔ اس صبر کی بنیاد یہ یقین ہے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے۔ بندہ مومن آخرت کے یقین میں جیتا ہے، اس احساس میں جیتا ہے کہ دنیا کی عارضی و فانی زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنی ہے۔ یہ آخرت کی زندگی ہے جس میں خدا کی نعمتوں کا وعدہ ہر بندہ مومن سے ہے۔ حضور سے ایک اور وعدہ بھی تھا، اور وہ یہ کہ حضور کے مخالفین چاہے آج کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، کل انہیں ہر حال میں مغلوب ہونا ہے۔ اللہ کی مدد آنی ہے، اور حضور اور ان کے ساتھیوں کا غلبہ مقدر ہے۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ ان آیات کے نزول کے چند برس بعد سرزمین عرب سے مشرکین کا نام و نشان مٹ گیا، اور مسلمان مکمل طور پر غالب ہو گئے۔ تاریخ کے صفحات میں یہ وعدہ پورا ہوتا دیکھ کر ایک مومن کے پاس کوئی وجہ نہیں رہتی کہ وہ آخرت میں کوئی شک کرے۔ چنانچہ وہ اس دنیا کا ہر منصوبہ اس پس منظر میں بناتا ہے کہ دنیا میں اس کے کام کا جو بھی نتیجہ نکلے، آخرت کا اجر یقینی ہے۔ چنانچہ وہ پوری استقامت کے ساتھ راہ حق پر قائم رہتا، دعوت دین کا کام جاری رکھتا، اور اعمال صالح کی زندگی گزارتا ہے۔ ایسا مومن اگر زندگی کا بھی کوئی سیکولر منصوبہ بنائے تو وہ اس میں بھی اسی صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور بغیر رکے اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ دوسرا حکم استغفار کا ہے۔ اپنے گناہوں پر درست طور پر معافی وہی شخص مانگ سکتا ہے جو اپنا احتساب کر سکے۔ چنانچہ مومن ہمیشہ احتساب ذات کی نفسیات میں جیتا ہے۔ وہ دوسروں کے بجائے اپنی غلطیوں کو جاننے میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ یہ رویہ ایک طرف اس کے کردار سے ہر طرح کی برائی دور کرتا ہے، اور دوسری طرف اس کی شخصیت کو اعلیٰ سے اعلیٰ بناتا ہے۔ تیسرا حکم خدا کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرنا ہے۔ یہ محض زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس حقیقت کے اعتراف کا نام ہے کہ حالات جو دراصل خدا کے اذن کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتے، ان میں جو خیر ہے وہ سر تسر خدا کی طرف سے ہے، اور جو شر ہے وہ کسی طور خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز انسان کو نہ صرف خدا کے بارے میں ہمیشہ مثبت رکھتی ہے، بلکہ بدترین حالات میں بھی مایوسی کے بجائے ان مواقعوں کی طرف دیکھنے کا زاویہ دیتی ہے جو ان حالات کو بدل کر مثبت کر سکتے ہیں۔ یہ وصف کسی انسان میں پیدا ہو جائے
تو وہ ذہنی طور پر ہمیشہ پرسکون، باہمت اور باعمل رہتا ہے اور کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسی صفات کے حامل انسان جس معاشرے میں ہوں وہاں ہمیشہ خیر پیدا ہوتا ہے اور خیر پھیلتا ہے۔ ایمان اور انسان۔ فانی بدایونی کا مشہور شعر ہے، مجھے بلا کے یہاں آپ چپ گیا کوئی، وہ مہماں ہوں جسے میزباں نہیں ملتا۔ زبانی شعر میں یہ ان انسانی جذبات و احساسات کا بڑا لطیف بیان ہے جو اس کارخانہ قدرت کو شعور کی آنکھ سے دیکھنے کے بعد انسانی ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک اور شاعر شاد عظیم آبادی نے اسے ملتے جلتے احساسات کو یوں بیان کیا ہے، اسیر جسم ہوں میعاد قید لا معلوم، یہ کس گناہ کی پاداش ہے خدا معلوم، سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ اپنی ذات، سلسلہ حیات اور اس کائنات کو انسانوں کے اعلیٰ اذہان یعنی فلاسفر، دانشور اور ارباب بصیرت نے وحی کی رہنمائی کے بغیر جب جب دیکھا ہے، ان کے احساسات یہی تھے۔ چنانچہ انہوں نے ان سوالات کے جواب خود ڈھونڈنے چاہے جو اپنے اور کائنات کے حوالے سے ان کے ذہن میں پیدا ہوئے۔ مثلاً یہ کہ انسان اس دنیا میں کیوں ہے اور اس کا آغاز و انجام کیا ہے، کائنات کا کوئی خالق و مالک ہے یا مادہ ہی ازلی اور ابدی حقیقت ہے، نظام کائنات کیسے چل رہا ہے اور یہ دنیا کیسے بہتر ہو سکتی ہے، وغیرہ۔ انسانوں نے جب خود ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے چاہے تو وہ دو نتائج پر پہنچے۔ ایک جواب ان روحانی مذاہب کی طرف سے دیا گیا جو صدیاں گزرنے پر انبیاء کی تعلیمات میں مکمل تحریف و تبدیلی کے بعد ایک نئی شکل میں ڈھل گئے۔ ان میں خدائے واحد دیوی دیوتاؤں کی انجمن میں بس ایک نام بن کر رہ گیا، چنانچہ اس نام کو انہوں نے روح کائنات سمجھا جو ہر چیز میں سرائیت کیے ہوئے ہے اور ہر شے اس کا جسدی اور جسمانی ظہور ہے۔ یہی وہ تصور ہے جو دنیا میں ہمہ اوست یعنی پینتھیزم اور وحدت الوجود جیسے ناموں سے مشہور ہے۔ بر صغیر کے مذاہب ہندو مت، جین مت اور بدھ مت میں یہ تصور معمولی اختلافات کے ساتھ موجود ہیں۔ اس میں انسانی زندگی کا ہدف یہ ہے کہ وہ مادی آلائشوں سے اوپر اٹھے تاکہ وہ پن اور پاک کے سلسلے سے نکل کر اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے، پاپ اور پن سے نکل کر آتما پرماتما سے جا ملے جہاں ابدی سکون ہے۔ اسی کو نروان، مکتی اور موکش جیسی تعبیرات سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تصور اتنا پرکشش اور غالب تھا کہ مسلمانوں میں بھی داخل ہو گیا اور بندہ مومن کی زندگی کا مقصد حیات ذات حقیقی سے وصال قرار پایا۔ دوسرا نقطہ نظر جو روحانیت اور خدا کے تصور سے آری نری مادیت پر مشتمل ہے وہ انکار خدا کا نقطہ نظر ہے جس کے مطابق کائنات کی اصل مادیت ہے۔ انسان یہاں بخت و اتفاقات کی کار فرمائی کی بنا پر موجود ہے، اس کائنات کو منظم طبعی قوانین چلا رہے ہیں۔ انسان مادے سے جنم لیتا ہے اور ایک روز مادہ بن کر مٹ جاتا ہے۔ یہ انسانوں کی اعلیٰ ترین ذہانتوں کی جد و جہد کا کل حاصل ہے، جبکہ قرآن مجید ایسی تمام لا حاصل چیزوں سے بچا کر انسانوں کے سامنے واضح اور مدلل طریقے پر ان سوالات کے جوابات رکھتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ کائنات ایک خدائے واحد کی قدرت و ارادے کا ظہور ہے اور اس کے فرشتے اس کے حکم سے کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ وہی انسانوں کا بھی خالق ہے جس نے انہیں اس دنیا میں امتحان کی غرض سے پیدا کیا کہ کون غیب میں رہ کر اس عظیم خدا کے سامنے سر جھکاتا اور اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اس میں انسان کا ہدف علم و عمل کی آلائشوں سے خود کو پاک رکھ کر ایک پاکیزہ انسان بننے کی کوشش کرنا ہے۔ انسان کی رہنمائی کے لیے ان کے خالق نے ان کے لیے پیغمبر بھیجے جو اللہ کے حکم سے انہیں دنیا و آخرت کی فلاح کا راستہ دکھاتے، اور ساتھ میں ان پر کتابیں اتاری جو پیغمبروں کے بعد بھی ان کی رہنمائی کرتی۔ یہ پورا اہتمام اس لیے کیا گیا کہ ایک روز انسانوں کو اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ جو لوگ اچھے عمل لے کر آئیں گے وہ ہمیشہ کے لیے خدا کی نعمت بھری جنت میں بسا دیے جائیں گے جہاں ہر مادی اور روحانی نعمت ان کو عطا کی جائے گی۔ دوسری طرف برائی کے مرتکب لوگوں کا انجام جہنم کی ابدی سزا ہے جس میں وہ جئیں گے اور نہ مریں گے۔ یہ تین نقطۂ نظر ہیں اور ہر صاحب انصاف فیصلہ کر سکتا ہے کہ آخری نقطۂ نظر انتہائی عقلی اور فطری ہے۔
یہ نہ صرف انسانی تقاضے کا بھرپور جواب ہے بلکہ انسان کی دنیاوی زندگی کو بھی پرسکون بنانے کے لیے کافی ہے۔ رہی آخرت تو وہاں اس تیسرے نقطۂ نظر کے علاوہ کچھ اور قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اس کے سوا ہر چیز گمراہی اور ضلالت کے سوا کچھ نہیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کی ایمانیات کوئی رسمی قسم کی چیز نہیں جو بچوں کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے طریقے پر پڑھا دیے جائیں۔ یہ بنیادی ہدایت ہے جو انسانوں کو ان کے اہم ترین سوالوں کا جواب دیتی ہے۔ ان ایمانیات میں جب بھی کوئی کمی یا اضافہ کیا گیا ہے وہ ہمیشہ خرابی کا باعث بنا ہے اور عملی زندگی میں اس نے بدترین نتائج پیدا کیے ہیں۔ چنانچہ بندہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ خود کو ان ایمانیات تک محدود رکھے اور ان کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ سوال و جواب۔ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ سوال: سر، آپ سے پہلے لیکچر کے سلسلے میں ایک سوال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عقیدہ شفاعت نے عقیدہ آخرت کی جڑ کاٹ دی اور آپ کے نزدیک شفاعت کا تصور بالکل بھی نہیں ہے اور قرآن اس کی تردید کرتا ہے، اور قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، جبکہ میرے سامنے قرآن کی سورہ بنی اسرائیل، سورہ طٰہٰ، سورہ یونس، سورہ نجم اور سورہ انبیاء میں شفاعت کا تصور ملتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا، اور جمہور علماء کے نزدیک اس سے مراد شفاعت ہے، اور احادیث میں بھی شفاعت کا تصور ملتا ہے۔ ایک آیت سورہ بقرہ کی 254 ہے، وہاں پر شفاعت کی نفی ہے، لیکن وہ آیت تو بالکل کفار کے بارے میں ہے۔ وہ جنرل آیت تو لگتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سے بالکل متصل آیت 255 میں لکھا ہے کہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اسے سفارش کرے۔ یہ تو بالکل کفار کے بارے میں لگتی ہے۔ تو سر، سوال یہ بنتا ہے کہ مجھے پہلی دفعہ یہ سننے میں آیا ہے کہ قرآن میں شفاعت کا تصور بالکل نہیں ہے، جبکہ مجھے ملا ہے، تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ذکر نہیں ہے؟ جزاک اللہ خیرن۔ جواب: جس طرح کی شفاعت کا تصور ہمارے ہاں راسخ ہو گیا ہے، اس طرح کی شفاعت کا کوئی تصور قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ ان دو باتوں میں فرق سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے یہاں تصور ہے کہ روز قیامت اللہ کی تو کوئی حیثیت نہیں رہے گی اور جس کا دل چاہے گا وہ جا کر بخشش کروا لے گا، یعنی باقی لوگ تو کھڑے ہوں گے اور صالحین آئیں گے اور اپنے لوگوں کو بخشوا دیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کریم بالکل واضح ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اس کی حکمت کے تحت ہوگا، یعنی جب کوئی شخص ان کے لحاظ سے اپنے کیے کی سزا پا چکا ہوگا اور پھر وہ معاف کرنے کا فیصلہ کر لیں گے تو معافی کا اعلان خود کرنے کے بجائے اس کا سبب کسی صالح شخصیت کو بنائیں گے، اور یوں اس بندہ مومن کی درخواست کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشیں گے، اور اس طرح اس شخص کی عزت لوگوں کی نگاہوں میں اور بڑھے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقربین کا ہی مقام ہوگا، جس میں سر فہرست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس میں بھی شفاعت کی نوعیت یہ ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ بخشنے کا فیصلہ کر لیں گے تو آپ کو بلا کر پوچھیں گے کہ آپ کی تعلیمات کیا تھیں۔ جواب میں حضور اپنی تعلیمات پیش کریں گے، جس میں سر فہرست توحید ہے۔ چنانچہ ان تعلیمات کے مطابق جس کا عمل ہوگا، یعنی جو لوگ توحید پر ہوں گے لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نظر انداز کر کے صرف توحید سے وابستگی کی بنیاد پر بخشش فرما دیں گے۔ قرآن کریم شفاعت کا یہی تصور ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور اسی کی روشنی میں احادیث کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن نے بالکل واضح کیا ہے کہ جو گناہ ناقابل معافی ہے وہ شرک ہے۔ اس کے علاوہ جس شخص کے لیے جو گناہ چاہیں گے بخش دیں گے۔ سورہ نساء آیت 48۔ اس آیت میں بخشش کا اصل ضابطہ بیان ہو گیا ہے، جس کا ایک ذریعہ یہی شفاعت بھی ہوگی جس کا پیچھے ذکر ہوا۔ اسی اصول پر حضور کی شفاعت کے علاوہ بھی لوگ دیگر لوگوں کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ مثال کے طور پر کسی کی ماں یا کسی کا باپ اس کی شفاعت کر لے گا اور اس کی کوئی خدمت بیان کر دے گا، جیسا کہ میں نے اپنی کتاب جب زندگی شروع ہوگی میں مرکزی کردار عبداللہ کے بیٹے کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ یہ واضح رہے کہ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو موت کی سختیاں، عذاب قبر، حشر کی ساری سختیاں جھیلنی پڑیں گی اور ممکنہ طور پر جہنم میں بھی جانا پڑے گا۔ اس کے بعد بخشش کا معاملہ ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو بطور دعوت پیش کیا جائے یا جس کی امید دلائی جائے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں، کروڑوں اور اربوں برس تک سزا
یعنی آگ کی سزا بھگتنی ہوگی جو بدترین سزا ہے. پھر کہیں جا کر جنت میں کسی پست ترین جگہ میں کوئی مقام دیا جائے گا. تو کیا حضور اسی کی دعوت دینے آئے تھے؟ کیا قرآن مجید اسی کی طرف بلا رہا ہے؟ کیا آپ اپنے لیے یہی خواہش کریں گے؟ خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہی تمہارے لیے تیار ہے. ایمان اور عمل صالح لے آؤ تو موت کے وقت ہی تمہیں خوشخبری سنا دی جائے گی. یہ دعوت لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ بھاگ بھاگ کر شفاعت کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ اس طرح کے تصورات میں جینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لیے جواز ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی گناہ کرتے رہیں اور یہ امید رکھیں کہ ایک روز معاف کر دیے جائیں گے. یہ ایسا پرخطر راستہ ہے کہ کچھ نہیں پتا کہ بدعمالیوں کے بنا پر انسان کا خاتمہ ہی کفر پہ ہو جائے. اسی طرح قرآن نے واضح کیا ہے کہ گناہ پہ مستقل قائم رہنا جہنم میں مستقل قیام کا سبب بن سکتا ہے. یہ کس قدر پرخطر راستہ ہے جس کی ہمارے ہاں دعوت دی جا رہی ہے. تھوڑی سی عقل سے کام لیجئے. نبی کی طرف گناہ کی نسبت. سوال: قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ کہا ہے کہ اپنے اور امت کے گناہوں کی معافی مانگو. اسی طرح یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. ایک طرف ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی گناہ نہیں کر سکتے اور دوسری طرف قرآن مجید کے یہ بیانات. کچھ سمجھ میں نہیں آتا. فاخرہ تبسم. جواب: قرآن مجید کے ایسے بیانات سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ نبی کے معصوم ہونے کا مطلب پوری طرح واضح کریں. حضرات انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتے اور نہ کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی صریح حکم سامنے نہیں ہوتا بلکہ ایک عمومی نوعیت کی بات بتائی جاتی ہے. اب نبی کو اپنے حالات کے لحاظ سے اس کا عملی اطلاق کرنا ہوتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں نبی اپنی دانش میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس خاص موقع پر جو وہ کہتا یا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے عین مطابق نہیں رہتا. مثال کے طور پر ایک موقع پر حضور نے اس خیال سے کہ اسلام کی دعوت قریش کے سردار حضور کی مجلس میں خود آ کر سن رہے ہیں، اپنے ایک صحابی کی گفتگو میں مداخلت کو پسند نہیں کیا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مداخلت کر کے بتا دیا کہ یہ منکرین حق سردار اللہ کی نظر میں 2 کوڑی کی وقت بھی نہیں رکھتے، اس لیے اس کی ضرورت نہیں کہ ایک سچے پیرو کو چھوڑ کر ان کو توجہ دی جائے. جنگ تبوک کے موقع پر نفیر عام کا حکم دیا گیا. اس سے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ منافقین کو نہ جانا ہے نہ وہ چاہیں گے، مگر ان کے نہ جانے سے ان کا نفاق مکمل طور پر سامنے آ جائے. مگر وہاں حضور کا جذبہ فروغ دین تھا، اور یہاں کریم النفسی کی جس بنا پر حضور نے منافقین کے جھوٹے عذر کو قبول کر کے گھر بیٹھنے کی اجازت دی. ان دونوں مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ حضور نے معاذ اللہ کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ جانب حق، حمیت دین اور اعلیٰ اخلاق کو نبھاتے ہوئے اپنی ذمہ داری سر انجام دی. مگر اللہ تعالیٰ کی منشا حضور کے فہم سے مختلف تھی، چنانچہ فوراً توجہ دلا دی گئی. مگر حضور کی حیثیت اور مقام اتنا بلند تھا کہ قرآن نے اس طرح کی تمام چیزوں کو بیان مبالغہ کے اصول پر گناہ سے تعبیر کیا اور استغفار کا حکم دیا. حضور اور آپ سے پہلے کے تمام نبی اسی بنا پر استغفار کی کثرت کا اہتمام کرتے تھے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر کے نہ گناہ کرتا ہے نہ خطا کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں کہ ہر دفعہ اس کا فہم خدا کی مرضی کے عین مطابق ہو. چنانچہ ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ صحیح بات کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں. اس سے نہ ان کی معصومیت میں فرق آتا ہے، نہ ذم کے لفظ کا وہ اطلاق ان پر درست ہے جو امتیوں کے لیے بولا جاتا ہے. انسان کی کہانی، روداد سفر. ایک جملہ جس کو میں نے سگریا کی اس انتہائی دلکش جگہ جہاں پہاڑ، جنگل اور اس میں گھومنے والے جانور سب ایک ساتھ نگاہوں کے سامنے تھے، یہاں خاص طور پر ریکارڈ کروایا. یہ جملہ جو فطرت انسانی میں پائی جانے والی خدا کی ہستی کی طلب اور تائید کے حوالے سے تھا، کچھ اس طرح تھا: اپنے خالق و مالک سے متعلق یہ احساسات جن کو انسان اپنی فطرت میں پاتا ہے، وہ مادی دنیا میں پائے جانے والے جمادات، نباتات اور حیوانات میں کہیں پائے ہی نہیں جاتے،
کہ یہ سوچا جائے کہ انسانی شعور نے ان کو باہر سے اخذ کیا ہوگا۔ یہ دوسری قسط کا ایک جملہ تھا جس کا موضوع یہ بتانا تھا کہ انسانی فطرت کس طرح اپنے اندر خدا کا تصور لیے ہوئے ہے۔ اس قسط میں ہم نے عہد الست کے حوالے سے یہ بتایا تھا کہ انسان اپنی فطرت میں خدا کی وجود کی طلب ایسے ہی پاتا ہے جیسے ایک بچہ اپنی فطرت میں ماں باپ کی طلب پاتا ہے۔ ایک طرف اس کی عقل اسے یہ بتاتی ہے کہ وہ بغیر والدین کے وجود میں نہیں آ سکتا، اور دوسری طرف وہ نفسیاتی طور پر والدین کی خواہش رکھتا ہے۔ خدا کی مثل کوئی نہیں، اس لیے اس کا معاملہ والدین سے تو بہرحال مختلف ہے، مگر بہرحال فطرت انسانی کے لیے اپنے رب کا تصور بالکل بھی اجنبی نہیں۔ اسے جب بھی خدا کے متعلق بتایا جائے گا وہ اس تصور کی تائید اور طلب اندر سے پائے گا۔ مگر دوسری طرف یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جس مادی دنیا میں موجود ہے وہاں پائے جانے والے جمادات، نباتات اور حیوانات میں کہیں خدا کا تصور نہیں پایا جاتا کہ یہ سمجھا جائے کہ انسان نے اس تصور کو وہاں سے اخذ کیا ہے۔ یہ چیز سر تسر انسانوں کے اندر سے پیدا ہوتی ہے اور انسانوں کے لیے کسی طور باعث وحشت نہیں۔ چنانچہ یہی وہ چیز ہے جو قیامت کے دن خدا کے منکرین کے خلاف ایک حجت بنے گی کہ انہوں نے کس طرح خدا کا اور ایک خدا کا انکار کر کے الحاد اور شرک جیسے نظریات کو قبول کیا جن کی کوئی تائید نہ مادی دنیا میں موجود ہے اور نہ فطرت انسانی میں کہیں پائی جاتی ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر شوٹ مکمل ہونے کے بعد نیچے کی طرف سفر شروع ہوا اور سیڑھیاں اترتے ہوئے ہم سگریا پہاڑ کے دامن میں پھیلے ہوئے وسیع و عریض پارک میں پہنچے اور یہاں پر ایک دفعہ پھر شوٹنگ شروع ہوئی۔ ہر دو مقام پر ڈرون کیمرے کی مدد سے پہاڑ کی بہت خوبصورت فوٹیج بھی بنائی گئی۔ یوں خدا خدا کر کے سپہر کے وقت تک شوٹنگ کا کام مکمل ہوا۔ کینڈی اور ٹیمپل آف ٹروتھ۔ سگریا کی تھکا دینے والی شوٹ ختم ہوئی مگر ابھی آرام کا وقت نہیں آیا تھا۔ ہمیں آج ہی کینڈی روانہ ہونا تھا جو ہمارے سفر کی اگلی منزل تھی۔ ہمارا سامان ہمارے ساتھ تھا، اس لیے ہم یہاں سے سیدھا کینڈی شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سگریا سے صرف 90 کلومیٹر دور تھا، مگر تنگ راستوں اور سنگل سڑک کی بنا پر یہاں پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ اندھیرے کی وجہ سے یہاں کی خوبصورتی سامنے نہیں آ رہی تھی۔ کینڈی پہاڑیوں میں گھرا ایک خوبصورت شہر ہے۔ 1999 میں جب میں یہاں آیا تھا تو کینڈی کے فطری حسن نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ میرا ہوٹل چونکہ کینڈی جھیل کے کنارے واقع تھا، اس لیے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی خوبصورت مناظر ہر وقت نگاہوں کے سامنے رہتے تھے۔ تاہم یہ سفر گھومنے پھرنے کا نہیں بلکہ کام کرنے کا تھا، اس لیے رات گئے پہنچنے کے باوجود ہم صبح سویرے ناشتے سے فارغ ہوتے ہی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں کینڈی کا شہری کلچر ہمارے سامنے تھا۔ کینڈی بادشاہت کے زمانے میں دارالسلطنت اور سیاسی و انتظامی مرکز تھا۔ اس وقت بھی یہ صوبائی دارالحکومت ہے۔ ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہونے کے علاوہ یہ جغرافیائی طور پر بھی سری لنکا کے وسط ہی میں واقع ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر یہاں لوگوں کی چہل پہل تھی۔ تاہم اس شہر کی اصل اہمیت جو ہمارے یہاں آنے کی وجہ بھی تھی کہ گوتم بدھ سے منسوب دانت یہاں ایک ٹیمپل میں موجود تھا جو ٹیمپل آف دی ٹوتھ کہلاتا ہے اور بدھ دنیا کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ ہزاروں زائرین اس دانت کی زیارت کے لیے دنیا بھر سے آتے ہیں۔ اسی مناسبت سے یہ ٹیمپل بہت اہم مقام تھا اور اسی کی شوٹ ہمیں کرنی تھی۔ ہماری ٹیم نے ابتدائی تیاری کے بعد باہر ہی سے میرے اندر داخلے کی فلم بندی شروع کر دی۔ اندر مرد و خواتین مشترکہ طور پر موجود تھے، تاہم میری اہلیہ کو باہر رکنا پڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خواتین کے اندر داخلے کے لیے خواتین کا ننگے سر ہونا ضروری تھا اور میری اہلیہ یہ شرط پوری کرنے پر آمادہ نہ تھی، چنانچہ وہ باہر رک گئی۔ ہم اندر پہنچے تو زائرین کا ایک ہجوم یہاں موجود تھا۔ ٹیمپل کے مرکزی ہال میں ایک کمرہ تھا جہاں بدھ بھکشو آ جا رہے تھے۔ اس کمرے سے باہر ڈھول وغیرہ بجا کر بدھ مت کی مقدس رسومات ادا کی جا رہی تھی۔ کچھ لوگ آ کر اس کمرے کے مرکزی دروازے کی طرف سجدہ کر رہے تھے، جبکہ بدھا سے منسوب دانت اوپر کی منزل پر تھا جہاں زائرین کی بیشتر تعداد کا رخ تھا۔ میں نے احمد صاحب سے اس دانت کی شوٹ کے لیے کہا تو انہوں نے جواب میں بتایا کہ ترنگا کا کہنا ہے کہ اس کی اجازت تو سری لنکا کے صدر کو بھی نہیں ہے۔ اس حصے میں ڈائلاگ شوٹ کرنے کے بعد ہم دوسری طرف سے باہر نکلے جہاں لوگ موم بتیاں اور اگربتیاں جلا کر غالباً منتیں مانگ رہے تھے۔
احمد صاحب میرا اس طرح سین ریکارڈ کرنا چاہتے تھے کہ میں اگر بتی سلگا کر وہاں لگا رہا ہوں، مگر میں نے معذرت کر لی کہ یہ ایک نوعیت کی غیر اللہ کی نظر ہے۔ اس سے قبل اندر داخلے کے سین میں بھی انہوں نے سری لنکا کی ٹیم کو پھول ساتھ میں دے کر میرے پیچھے کر دیا تھا کہ یہاں زائرین ایسے ہی آ رہے تھے، مگر میرے ہاتھ میں ایسے کوئی پھول نہ تھے۔ وہ سری لنکن بدھ تھے، ایسا کر سکتے تھے، مگر میں بحیثیت مسلمان اس چیز کا پابند تھا کہ میری ہر نظر خدائے واحد کے لیے ہو۔ ہم نے ان تمام حصوں میں شوٹنگ کی، لیکن ڈائلاگ کم کیے۔ اصل مقصد لوگوں کے اندر اس مذہبی جذبے کو نمایاں کرنا مقصود تھا جو ایک ایسے مذہب کے پیروؤں میں پایا جاتا تھا جہاں خدا کا کوئی تصور نہ تھا۔ یہی بات میں نے ڈائلاگ میں بھی بتائی تھی کہ خدا کا تصور انسانوں میں ایسا راسخ ہے کہ اس کا انکار بھی کر دیا جائے تب بھی انسان کسی نہ کسی کو خدا بنا کر اس کے سامنے اپنے مذہبی جذبے کی تسکین کرتا ہے۔ مشرکانہ مذاہب میں غیر اللہ سے اس جذبے کی تسکین کی جاتی ہے۔ متصوفانہ مذاہب میں ہر شے میں خدا فرض کر لیا جاتا ہے۔ الہاد میں انسان کو خدا کی جگہ لے جا کر اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنے مذہبی تصور کی تسکین کرے۔ جین مت، بدھ مت اور گوتم بدھ۔ تھر کے اسپیل کی شوٹنگ کی رودات بیان کرتے ہوئے ہم نے جین مت کی تفصیلات بیان کی تھی۔ ان کا بدھ مت اور اس کے پس منظر سے گہرا تعلق ہے، اس لیے ان کا دہرانا اس موقع پر مفید رہے گا۔ جین مت ہندوستان میں ہندو دھرم کے خلاف ہونے والی پہلی عوامی بغاوت تھی۔ ہندو دھرم قدیم دنیا میں موجود شرک کا سب سے بڑا نمائندہ تھا جو آج کے دن تک موجود ہے اور دنیا کا اس وقت بھی تیسرا بڑا مذہب ہے۔ زمانے قدیم میں شرک اپنی خرابیوں کے ساتھ یوں تو ہر جگہ پھیلا ہوا تھا، مگر جب آج سے تقریباً 3500 برس قبل آریاؤں نے وسط ایشیا سے اس خطے پر حملہ کیا اور مقامی لوگوں کو تحقیق کر کے یہاں اپنا اقتدار قائم کر لیا، تو شرک کے ساتھ ذات پات کا وہ نظام وجود میں آیا جو ہر پہلو سے ننگے انسانیت تھا۔ یہ نظام صدیوں تک اسی طرح چلتا رہا۔ بادشاہوں کے ظلم تو لوگ برداشت کرتے ہی تھے، مگر براہمنوں کی شکل میں مذہبی طبقے کا جو اقتدار وجود میں آیا اس نے سوچنے والے اذہان کو بغاوت پر آمادہ کیا۔ رفتہ رفتہ سوچنے والے درد مند اذہان اس کے خلاف ہوتے چلے گئے۔ جین مت اس عوامی بغاوت کا پہلا اظہار ہے جس کے متعلق تاریخی طور پر یہ متعین نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا آغاز کب ہوا، لیکن اندازہ ہے کہ 8ویں اور 10ویں صدی عیسوی قبل مسیح میں یہ مذہب پھیلنا شروع ہوا۔ اس مذہب کی سب سے نمایاں شخصیت مہاویر کی ہے۔ ان کی اور گوتم بدھ کی شخصیت میں گہری مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ ان دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے، یعنی 6 صدی قبل مسیح۔ علاقہ بھی ایک ہی ہے، یعنی ہندوستان کا صوبہ بہار۔ دونوں کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا اور دونوں ہی گھر بار اور تخت و تاج کو چھوڑ کر سچائی کی تلاش میں نکل گئے تھے۔ تاہم مہاویر نے پہلے سے موجود جین مت کی روایت کو پوری قوت سے زندہ کیا، جبکہ گوتم بدھ نے بہت سی چیزیں جین مت سے ہی لیتے ہوئے اپنی ایک الگ راہ متعین کی۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہے کہ بدھ مت بھی دراصل اسی اصلاحی سوچ کا ایک اظہار ہے جو اس سے قبل جین مت کی شکل میں ظہور کر چکی تھی۔ مہاویر کا سن پیدائش 540 قبل مسیح اور گوتم بدھ کا 563 قبل مسیح بیان کیا جاتا ہے۔ مہاویر کے برعکس گوتم بدھ نے اپنی ایک الگ راہ نکالی۔ روایات کے مطابق گوتم بدھ کا اصل نام سدھارتھ تھا اور وہ ریاست کپل وستو کے راجا کے ہاں پیدا ہوئے۔ بچپن سے شاہی ناز و نعم اور فوجی تربیت میں پلے بڑھے، مگر مزاجاً بہت نرم دل تھے۔ مخلوق کا دکھ دیکھ کر ان کا دل پگھل جاتا تھا۔ 18 برس کی عمر میں ان کی شادی یشودھرا نامی شہزادی سے ہوئی۔ ان سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ مشاہدات کے بعد ان کے قلب میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ دنیا غم و علم کا کارخانہ ہے اور کچھ نہیں، اور اس حقیقت سے فرار بادشاہوں کے لیے بھی ممکن نہیں۔ چنانچہ ایک روز وہ تخت و تاج اور گھر بار چھوڑ کر اس تلاش میں نکل گئے کہ ان عالم سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ انہوں نے جوگ لے لیا اور دنیا کو مکمل طور پر چھوڑ کر ایک فقیر بن گئے۔ برسہا برس کی تپسیا کے بعد بھی ان پر وہ راہ واضح نہیں ہو سکی جو مصائب کو غیر مؤثر کر سکے۔ پھر ایک روز املی کے درخت کے نیچے بیٹھے وہ مراقبہ کر رہے تھے کہ انہیں نروان حاصل ہو گیا۔ نروان یعنی نجات کی وہ کیفیت جو ہماری مذہبی اصطلاح میں جنت کہلاتی ہے۔
مگر بدھ مت میں یہ ایک نوعیت کی روحانی کیفیت ہے جو بدھ کو تو مراقبے میں حاصل ہو گئی، مگر باقی لوگوں کے لیے اس کے حصول کا راستہ فلسفیانہ اساسات اور عملی طریقہ کار کے لحاظ سے انہوں نے بیان کر دیا۔ ان کی تعلیمات اصل شکل میں محفوظ نہیں رہیں، لیکن تراجم کے ذریعے سے ان کے شاگردوں نے ان کی تعلیمات کو آگے منتقل کیا، جس سے اس راہ کی فلسفیانہ اساسات اور تعلیمات اس طرح سامنے آتی ہیں۔ بدھ مت کے بنیادی تصورات۔ زندگی کی 4 عظیم سچائیاں ہیں۔ پہلی یہ کہ زندگی سراسر دکھ ہے۔ اول تو زندگی ہے ہی مصائب و آلام کا نام، لیکن عیش و نعمت چونکہ عارضی ہوتے ہیں اور ایک روز کسی نہ کسی طرح چھن جاتے ہیں، اس لیے یہ بھی باعث الم ہی ہیں۔ دوسری سچائی یہ ہے کہ دکھ کی وجہ خواہش ہے، یہ خواہش کا جال جس میں پھنس کر انسان ساری زندگی تڑپتا رہتا ہے۔ تیسری سچائی یہ حقیقت ہے کہ دکھ سے نجات پا کر اصل مسرت کا حصول اس دنیا میں ممکن ہے۔ انسان اگر خواہش کے جال کو کاٹ ڈالے تو پھر ایک روز وہ موت و زیست کے سلسلے سے نکل کر نروان کی وہ منزل پا سکتا ہے جو دائمی مسرت و نجات کی کیفیت ہے۔ چوتھی سچائی وہ عملی راستہ ہے جس پر چل کر انسان دکھوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور بتدریج نجات کی راہ پر قدم رکھ دیتا ہے۔ اس کے 8 نکات ہیں۔ پہلا نکتہ ان 4 سچائیوں کو مان لینا ہے۔ دوسرا، برے جذبات سے بچتے ہوئے تمام مخلوقات کے حوالے سے محبت، ہمدردی اور عدم تشدد کے جذبات رکھنا۔ تیسرا، زبان کو ہر اخلاقی برائی سے بچا کر اچھی باتوں کے لیے استعمال کرنا۔ چوتھا، عملاً تمام اخلاقی برائیوں سے بچ کر اچھے اخلاقی اعمال کو اختیار کرنا۔ پانچواں، مال کمانے کے سارے برے ذرائع کو چھوڑ کر درست ذرائع سے مال کمانا۔ چھٹا، مذکورہ بالا اعمال و جذبات کو اختیار کرنے کے لیے اپنی تربیت پر محنت کرنا۔ ساتواں، اپنے ذہن و خیالات کو 4 سچائیوں اور ان تک پہنچنے کے راستے کے علاوہ ہر چیز سے ہٹانا، کیونکہ ذہن کا اصل مقصد کی طرف فوکس نہ رہے تو انسان بار بار اپنی راہ سے بھٹکتا ہے۔ آٹھواں، مراقبہ، جو نروان اور اس کے راستے کی طرف فوکس کرنے کا واحد دنیاوی راستہ ہے۔ بدھا نے دنیا کو چھوڑا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے اپنے پیروکاروں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک وہ جو دنیا چھوڑ چکے تھے، انہی کو اب بھکشو کہا جاتا ہے، جو گھر بار، بیوی بچوں اور کمانے کی ذمہ داریوں سے خود کو آزاد کر کے خانقاہوں میں رہتے اور گیروے رنگ کی دھوتی اور چادر سے جسم ڈھانپتے ہیں۔ باقی عام لوگ دنیاوی زندگی گزار سکتے ہیں، مگر ان کے لیے مذکورہ 8 سچائیوں کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ بدھ مت کے فروغ کی تاریخ۔ ان تفصیلات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ بدھ مت اصل میں کوئی مذہب نہیں، کیونکہ مذہب اپنی تعریف کے لحاظ سے غیبی معتقدات پر ایمان لانے کا نام ہے۔ بدھ مت کی تعلیمات خدا و آخرت جیسے بنیادی غیبی تصورات کے بارے میں بالکل خاموش ہیں۔ البتہ ہندو دھرم سے انہوں نے نئے جنم کے تصور کو لے لیا، جس کا سلسلہ ان کے نزدیک اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب کوئی شخص نروان حاصل کر لیتا ہے۔ ہندو مت میں نروان کی جگہ مکتی یا موکشا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جین مت کا تصور بھی یہی ہے۔ ہم جین مت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ یہ سارے مذاہب فلسفیانہ طور پر اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک کائناتی روح ہے جو مادے کے قالب میں ڈھل کر مختلف شکلوں میں ظہور کر رہی ہے۔ نروان یا موکشا جیسے تصورات کا مقصد یہی ہے کہ انسان بار بار پیدا ہو کر مادی ظہور کے اس چکر سے نکل جاتا ہے اور کائناتی روح کا حصہ بن جاتا ہے۔ ان مذاہب میں یہ تصورات گویا کہ عقیدہ توحید و آخرت کی کمی اس پہلو سے پورا کرتے ہیں کہ خدا و آخرت پر ایمان انسان کو اچھے کام کرنے اور برائی سے رکنے پر آمادہ کرتے ہیں، تاکہ انسان دکھوں کے اصلاح محدود چکر سے نکل کر ابدی سکون حاصل کر لے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہے کہ بدھ مت اصلاً کوئی نیا مذہب نہیں تھا، بلکہ ہندو مت کا ایک اصلاحی فرقہ تھا۔ بعد میں خود ہندوؤں نے گوتم بدھ کو وشنو کے 9ویں اوتار کے طور پر قبول کر کے اپنا یہ نقطۂ نظر واضح کر دیا کہ وہ بدھ مت کو ہندو دھرم کی ایک اصلاحی تحریک ہی سمجھتے ہیں۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ بدھ مت اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک فکر و فلسفہ اور اس ظلم و ستم کے خلاف ایک رد عمل تھا جو آریائی حملہ آوروں نے مقامی آبادی پر ڈھائے
اور بعد میں انہیں ہندو دھرم کی روایات کے نام پر مذہب کا مقدس جامہ پہنا دیا تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا، جین مت اس سلسلے کی پہلی بغاوت تھی جو مہاویر کے دور میں نقطۂ عروج پر پہنچی۔ تاہم بدھ مت کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں اصلاحی تحریک نے ایک واضح فلسفیانہ اساس کو نمایاں کیا اور ساتھ میں ایک مکمل عملی راستہ بھی دکھایا۔ انہوں نے بھکشوؤں کی شکل میں ایک انتہائی مؤثر دعوتی اور تربیتی نظام کو قائم کیا جو دکھوں کے ماروں کو نہ صرف جینے کا حوصلہ بلکہ بدھ مت کے مخلص ترین دائی بھی مہیا کرتا تھا۔ دوسری طرف انہوں نے عوام الناس کو ترک دنیا کے معاملے میں رعایت دے کر اور صرف اخلاقی اصولوں پر بدھ مت کی بنیاد رکھ کر اس کی وسیع تر قبولیت کے راستے کو کھول دیا۔ گوتم بدھ اپنی زندگی ہی میں اپنی ریاست کپل وستو لوٹا اور اس کے والد سمیت ساری ریاست اس کے نظریات کی پیرو ہو گئی تھی۔ آنے والے دنوں میں بدھ مت کے فروغ کا یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اشوک اعظم، جس کا زمانہ 3 صدی قبل مسیح تھا، اس نے بدھ مت کو قبول کر کے پورے جنوبی ایشیا میں اس مذہب کو پھیلا دیا اور دیگر ممالک میں بھی بدھ مبلغین بھیجے۔ اشوک کے بعد بھی بدھ مت کے فروغ کا سلسلہ جاری رہا اور ایشیا کا بیشتر علاقہ بدھ مت کے زیر اثر آ گیا۔ چین، مشرق بعید اور جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک میں تو آج بھی بدھ مت کے پیروکاروں کی عظیم تعداد موجود ہے، البتہ اپنی جنم بھومی ہندوستان سمیت دیگر علاقوں سے اس کا غلبہ ختم ہو چکا ہے۔ غزل پروین سلطانہ حنا۔ یقین کے ساتھ یہ یقین ہے وہ مجھ پہ رحم و کرم کرے گا، جو میری دھرتی پہ غم کے بادل برس رہے ہیں وہ کم کرے گا۔ جسے بھی دیکھو یہاں پہ ہر شخص اپنے ہی غم میں مبتلا ہے، یہاں فراغت کسے میسر ہمارے جانے کا غم کرے گا، کہ ایک نہ ایک دن تو ختم ہوگی یہ جبر و ظلم و ستم کی راتیں، نہ غم رہیں گے نہ ہم رہیں گے تو کوئی کتنے ستم کرے گا۔ ہے حد نہیں خواہشوں کی کوئی، سو جتنا چاہو دراز کر لو، سکون قلبی اسے میسر جو خواہشیں اپنی کم کرے گا۔ یہ آزمائش کی صورتیں ہیں، کسی کو غربت کسی کو راحت، کسی کے حصے میں دکھ زیادہ کسی پہ لطف و کرم کرے گا۔ بہت سے انسان جو تشنہ لب ہیں، ہمارے ذمے ہے حق انہی کا، رضا خدا کی اسے ملے گی، صبح کو اپنی جو خم کرے گا۔ مسیحا ہے وہ ہمارے گھر کا، اسی پہ نظریں جمی ہوئی ہیں، جو ٹکڑے ہو کر بکھر رہے ہیں وہ آ کے سب کو بہم کرے گا۔ ہماری مرضی پہ منحصر ہے، برا کریں یا بھلا یہاں پر، وہاں ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا یہ فیصلہ وہ جنم کرے گا۔ جو اس کی رحمت کے موتی چن لے بہشت کی نعمتوں میں ہوگا، اور اپنے کردار کو سنوارے گا اپنی زلفوں کو خم کرے گا۔ یہ گریہ زاری و شب گزاری تو اہل ایمان کا ہے شیوا، خدا اسی کو ملے گا آخر جو اپنی آنکھوں کو نم کرے گا۔ ہے نا وہ رب کریم میرا، سنے گا ایک دن ضرور اس کی، خلوص دل سے جو اس سے مانگے وہ اس پہ فضل و کرم کرے گا۔